اچھا جی، آپ سب کو میری اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ قرضوں سے نکل سکتے ہیں جو آپ نے لیے ہوئے ہیں۔ آپ کے فائنینشیل کرائسس کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیا قرضہ دینا آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے؟ مثال کے طور پہ قرضے کو واپس کرنا آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے؟ کیا آپ قرض میں گرفتار ہیں اور آپ اس سے نکل نہیں سکتے؟ ستاروں کا آپ کی کنڈلی میں ایک بہت بڑا اور اہم کردار ہے کہ آپ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دراصل میں دوسرا گھر اور 11واں گھر جو آپ کے کمانے کی کیپیسٹی کو شو کرتے ہیں، اور چھٹا گھر جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ قرضے لیں اور پھر ان میں آپ پھنس جائیں، اور 12واں گھر بھی آپ کی کنڈلی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ 12واں گھر چونکہ آپ کے اخراجات کے کنٹرول کا گھر ہے، وہ آپ کے اخراجات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب بگڑا ہو تو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، اس طرح سے آپ اپنی آمدن سے زیادہ قرضے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے مریخ، راہو اور زحل یہ 3 سچائیاں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں آپ کی فائنینشیل کنڈیشن پر، جو آپ کو قرضوں میں دھکیل دیتی ہیں اور پھنسا دیتی ہیں۔ اگر آپ قرضوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو یقین جانیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ قرضے واپس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کہیں سے بھی پیسہ نہیں آ رہا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوسرا گھر جو مال و دولت کا گھر ہے اور وہ اسے جمع کرتا ہے، وہ خالی ہو گیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور اگر آپ حقیقت میں یہ نیت رکھتے ہیں کہ آپ قرضوں اور آمدن کے کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ان لوگوں کے لیے بھی، تاکہ جو کوئی اور بھی ان مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرا طریقہ کار بہت آسان ہے، بہت سادہ ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے فائنینشیل مسائل سے نکلا جا سکتا ہے، کیسے آپ اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنا بینک بیلنس بڑھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پیسہ آپ کی طرف کس طرح سے مائل ہوتا ہے۔ آپ پیسے کے لیے ایک مقناطیس جیسا مقام اختیار کریں گے۔ آپ کے پاس راستہ ہے، آپ کے پاس کوئی کاروبار ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، اور وہی کاروبار دوسروں کے پاس بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس پیسے سے کما رہے ہیں، مگر آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا۔ آپ کی وہ دکان، آپ کی وہ ریڑھی، آپ کا وہ کاروبار بالکل نہیں چل رہا، مگر دوسرے لوگ اسی کاروبار سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت پیسہ بنا رہے ہیں۔ بس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پیسوں کو کس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے۔ پیسہ ایک اسپرٹ ہے، پیسہ ایک روح کی مانند ہے جو آپ پر اس وقت مائل نہیں ہے، آپ کی طرف اس کی اٹریکشن نہیں ہے، مگر میں جو اب ایک طریقہ کار بتاؤں گا بہت سادہ ہے، اس کو کرنے سے آپ یقین جانیں آپ کی دکان پر، آپ کی ریڑھی پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی پروڈکٹ کے لیے رش لگ جائے گا، آپ بہت زیادہ خوشحال ہو جائیں گے۔ جب وہ اسپرٹ، جب وہ پیسہ آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گا تو آپ
माला माल हो जाएंगे। आप उन रास्तों को, पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट करे, आप उन रास्तों को हुक्म करेंगे, आप यकीन जाने वो आपकी तरफ माइल हो जाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहो, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं आखिर में आपको इसकी रेमेडी बताऊंगा। जो भी आपकी रुकावटें हैं, जो भी आपकी मुआशी परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए मैं उसका आपको सलूशन, आपको हल इस वीडियो में बताऊंगा। और आप देखेंगे कि दिन ब दिन आप तरक्की करते चले जाएंगे। बस आप इस वीडियो का हिस्सा बने रहें। चलें हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं कि कैसे कर्ज़ों और आमदन के मसाइल से निकला जाए। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, मगर मेरी नज़र में वो कोई मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि वो रात दिन एक कर रहे हैं मगर पैसा उनकी तरफ माइल नहीं। इस तरह से उनकी इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी नज़र में वो कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे। आप उसके पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मगर वो आपसे बहुत दूर भाग जाता है। पैसा, अगर आप कहते हैं कि कुछ नहीं, पैसा ये है, पैसा वो है, तो आप गलत हैं। पैसा एक सच्चाई है, आपकी ज़रूरत है। पैसा ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं है। इसलिए आप कर्ज़ों में घिरे हुए होते हैं कि आपको ज़रूरत होती है तो आप कर्ज़ा लेते हैं और फिर अपनी आमदन से के बारे में नहीं सोचते कि मेरी आमदन क्या है, और आप उन कर्ज़ों में फंस जाते हैं। मगर अब आमदन किसी काम की नहीं है, आप कर्ज़ों को उतार नहीं कर पा रहे और पैसा कर्ज़ा लेने वाले आपको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने आपकी ज़िंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। जाहिर है हर कोई पैसे से प्यार करता है, क्योंकि पैसा ही आपकी ज़रूरियात को पूरा करता है। क्या आपने अपने घर के बिल अदा नहीं करना? क्या आपने घर का किराया नहीं देना? क्या आपने अपने और अपने बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करना है? क्या आपने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें अदा नहीं करनी है? इन सब चीज़ों के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, मगर आप जो कर्ज़ों में फंस जाते हैं, कर्ज़े लेते हैं इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, बस वहाँ पर आप एक गलती करते हैं कि आपकी आमदन उस कदर है नहीं जितना आपने कर्ज़ा ले रखा है। ये बहुत ही गलत है। इल्म नजूम के ज़रिए किसी भी शख्स को, इल्म नजूम जो है वो किसी भी शख्स को बताता है कि आप पैसे की कशिश को इंजॉय करोगे या नहीं। आपके जायचे के मुताबिक 11वां घर ख्वाहिशात का घर है, आमदन का घर है, जहाँ से आमदन आपके पास आती है। 12वां घर जो है वो अखराजात का घर है, वो अखराजात को कंट्रोल करता है। दूसरा घर जो मालो दौलत का घर है, जो आपकी इनकम में आपको जो इजाफी इनकम होती है उसे वो जमा करता है, जिसे आप अपना बैंक बैलेंस कहते हैं, या जैसे आप जायदाद वगैरह ख़रीदते हैं, वो दूसरे घर के मुताबिक आपको मुयस्सर होता है। छठा घर वो घर है जो आपको कर्ज़ों में कर्ज़ा लेन देन के मसाइल में फंसा देता है। कर्ज़ा लेने की वजूहात और दूसरे पहलू जो कि कर्ज़ा लेने के लिए आपको मजबूर करते हैं, आपके लिए वापस करने का मसला बनते हैं। जैसा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रेगुलर अखराजात को पूरा करने के लिए लोन या कर्ज़ा लेते हैं। अब रेगुलर अखराजात कौन से हैं? आपके बच्चों की फ़ीसें हैं, घर का किराया है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। ये आपके रेगुलर अखराजात हैं जिनको आपने अपनी आमदन में से पूरा करना है, मगर आप कर्ज़ों के ज़रिए पूरा करते हैं, आप इनमें फंस जाते हैं।
دوسرا پہلو ہے جو غیر ضروری اخراجات ہیں، مثال کے طور پر گھر قسطوں پر لینا، گاڑی قسطوں پر لینی، یا کریڈٹ کارڈ کا بے زر استعمال، اور آپ قسطوں کو ادا کرتے وقت تھوڑا اماؤنٹ دیتے ہیں، باقی آپ کے اوپر قرض چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ سب سوشل اخراجات ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اخراجات غیر ضروری ہیں۔ آپ نے ان اخراجات کو صرف اپنے دکھاوے کے لیے پورا کیا ہے کہ میرے پاس اچھا گھر ہو، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، مارکیٹ میں جا کر آپ بے زر ہو کر کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر آپ کی کنڈلی میں، یعنی کہ جب وہ چھٹا گھر خراب ہے تو ان کا کنٹرول نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کے ستارے بھی آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ قرضوں میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ سب سوشل پریشر ہے۔ اب کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ پوری ادا نہ کرنا، لال جھنڈے کا کریڈٹ کارڈ پر نظر آنا، آپ تقریباً ہر پیمنٹ پر، کریڈٹ کارڈ کی ہر پیمنٹ پر 25% ادا نہیں کرتے، نتیجن قرضہ آپ پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ ساری فائنینشیل لٹریسی ہے۔ دیر سے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرنا، پھر بینک آپ کے اس کریڈٹ کارڈ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں لیک آف فائنینشیل لٹریسی، جو کہ آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا واحد دار و مدار ہی قرضوں پر تھا۔ اب آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بننا شروع ہوگا۔ تیسرا طریقہ، آپ قرضہ لیتے ہو کہ مستقبل میں آپ کو فلاں بونس ملنا ہے، آپ کی تنخواہ پر فلاں بونس ملنا ہے، تو آپ قرض لے لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت غلط طریقہ کار ہے۔ چوتھا طریقہ کار، لوگ قرضہ لیتے ہیں، لون لیتے ہیں پچھلا قرضہ اتارنے کے لیے۔ یہ اور بھی زیادہ غلط ہے۔ آپ ان چیزوں کو کرتے وقت کچھ نہیں سوچتے کہ ایسا کرنے سے میں قرضوں میں کتنا پھنس جاؤں گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرضہ لیتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کیا آپ کے بچے آپ کا قرضہ اتارنے میں مدد کریں گے جو آپ نے ان کی تعلیم کے لیے لیا ہے؟ آپ کے اخراجات آپ کی آمدن کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہیں، کیا آپ قرضہ لینا پھر بھی پسند کریں گے؟ کیا جائیداد کو گروی رکھ کر آپ قرضہ لینا بہتر محسوس کریں گے؟ کیا قرضہ لینے کے لیے یہ وقت اچھا ہے؟ تو بھائی، ستارے آپ کے قرضوں اور آمدن کے مسائل کا باعث بنتے ہیں، صرف آپ کے ستارے، صرف آپ کی کنڈلی۔ مارس، آپ یقین جانیں، مارس اکیلا ہی کافی ہے آپ کی پریشانی کو بڑھانے کے لیے۔ راہو اور زیادہ کرٹیکل کنڈیشن بنا دیتا ہے۔ سیٹرن، زحل اور بھی زیادہ فرسٹریشن پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب میں آپ کو جو طریقہ کار بتاؤں گا، آپ اس کو اپنے دل و جان سے، پوری نیت سے کریں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے کاروبار پر، آپ کی پروڈکٹ کی ہوئی چیز پر جسے آپ بیچتے ہیں، اور اپنے گھر کا دار و مدار، اپنی آمدن کا دار و مدار پورا کرنا چاہتے ہیں، اس پر رش لگ جائے گا۔ بس میرے اس طریقہ کار کو، جو بے حد اہم ہے، بہت طاقتور ہے، آپ اس کو روز کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف 2 عدد انڈے لینے ہیں۔ ان کو آپ نے کسی برتن میں، کسی پلیٹ میں، یا وہ مٹی کا وہ برتن ملتا ہے وہ لے لیں، آپ اس میں توڑ دیں، چھلکوں کو تھوڑا ہاتھ سے دبا کے توڑ کے وہ بھی اس کے اندر رکھ دیں، اور آپ اس کو چھت پر رکھ دیں۔ یہ کوے کھائیں گے۔ یہ جو میں نے 3 سیارے آپ کو بتائے ہیں، یہ ان کا حل ہے کہ آپ ان کا صدقہ ہے۔
آپ ان کا صدقہ دیں گے، یہ تینوں ستارے آپ کی طرف خوشی سے مائل ہوں گے، اور آپ یقین جانیں آپ کا کاروبار ضرورت سے زیادہ چلے گا، آپ کا بیلنس، بینک بیلنس دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ میں آپ کو ایسے کاموں کے لیے اور بہت سے اور بھی طریقہ کار بتاؤں گا، مگر یہ طریقہ کار بہت پاورفل ہے۔ آپ کریں، آپ دیکھیں گے 3 دن یا 7 دن کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آنا خود شروع ہو جائے گی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور آپ دن بدن ترقی کرتے چلے جائیں۔ شکریہ۔